ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ اس محفل میں کوئی بات طے نہیں ہوتی یا میں سوچ کے نہیں آتا کہ کیا بات آج کریں گے، بیچ میں گفتگو کے دوران کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے اور وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن آج پہلی مرتبہ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ آپ اپنے بابا کے بارے میں کچھ بات ضرور کریں۔ پہلے ابتدا میں تو کی، پھر اس کے بعد کچھ اور موضوعات رہے، پھر کہیں ان موضوعات سے بھی پھسل کر آگے نکل گئے، تو آج یہ فرمائش جو ہے مجھے بھی دل سے پسند آئی ہے۔ اور آپ سب نوجوان ہیں اور یہ بات میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ بابے کون ہوتے ہیں، یہ کیوں ہماری زندگیوں میں آ گئے اور ان کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، اور ملتان میں بابے کیوں زیادہ ہوتے ہیں اور شہروں میں کیوں کم ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ یہ فرمائش کی گئی ہے تو میں یہ عرض کروں کہ ہمارا ایک ڈیرا تھا جہاں میں یونیورسٹی کی تعلیم ختم کر چکنے کے بعد، ولایت میں رہنے کے بعد، ولایت کی یونیورسٹی میں پڑھانے کے بعد جب لوٹ کے یہاں آیا تو سن 54 میں میں اس ڈیرے پہ گیا، اور ان کا نام تھا حضرت فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو نور والوں کا ڈیرا اسے کہتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں اس کی، اور اندر کچھ بھیڑ بکریاں، ایک بھینس بھی ہوتی تھی۔ صفائی کا انتظام ایسا اچھا نہیں تھا، کیونکہ جب آدمی صفائی کی طرف توجہ دینے لگتا ہے تو باہر کی صفائی کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، اندر کی صفائی کی طرف کم ہو جاتا ہے۔ خیر، یہ میرے لیے ساری نئی باتیں تھیں، تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس نوعیت کا اور کس قسم کا ہوگا۔ یہیں لاہور شہر میں تھا۔ تو ایک روز ہمارے بابا جی کو یہ بڑا شوق تھا، وہ بیچارے تعلیم یافتہ نہیں تھے، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا تھا، لیکن انہوں نے کہیں سے ایک لفظ انگریزی کا نوٹ سیکھا، NOT۔ جب کوئی بات بہت خیال انگیز ہوتی تھی، نہایت تھاٹ پرووکنگ، تو وہ انگلی اٹھا کے کہتے تھے نوٹ، اور ہم سب چونک کے متوجہ ہو جاتے تھے کہ ودن انورٹڈ کاماز سب کوئی بات ہوگی اور ہم اسے سنبھال کے رکھے اور یہ آئندہ زندگی میں کام آئے گی۔ اسی طرح ان کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے خطاب دے رکھے تھے ماڈرن قسم کے۔ مثلا ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہاں پر، ڈاکٹر اشرف فاضلی صاحب، تو دوسرے جو ان کی خط کتابت کا کام کرتے تھے، جو وہاں ڈاک آتی تھی اس کا جواب دیتے تھے، ان کو وہ سیکرٹری صاحب کہتے تھے۔ تو جو حساب کتاب پیسے ویسے لوگ دے جاتے تھے کھانے دانے کا، تو ان کو وہ فائنانس سیکرٹری کہتے تھے۔ تو یہ لوگ بھی بڑے خوش ہوتے تھے کہ بیٹھے بٹھائے اتنے بڑے رتبے مل گئے۔ تو ایک روز ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں اور بہت توجہ طلب باتیں ہوتی ہیں، تو کیوں نہ یہاں سے ایک رسالہ نکالا جائے اور وہ چھاپا جائے اور چھاپ کے لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ بڑی اچھی بات تھی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے بیٹھ کے وہ رسالے کا پورا ایک ڈمی تیار کی، اس کا فارمیٹ سوچا۔ ڈاکٹر اشرف فاضلی صاحب اس کے ایڈیٹر قرار دیے، سیکرٹری صاحب جو تھے ظاہر ہے وہ تو اس کے ایڈمن آفیسر منصب میں اعلیٰ وہی تھے، میں نے کہا تھا میں بھی کچھ لکھوں گا، یہ سارا تیار کیا۔ تو ہم یہ ساری اسکیم بنا کر ان کی خدمت میں لے گئے۔ ہم نے کہا جی کہ ہم ایک رسالہ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ایک نکلا تھا یہاں پر، تھوڑی دیر لگے نکلا، وہ بند ہو گیا۔ تو کہنے لگے آپ رسالہ کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس لیے کہ ہم آپس میں اتحاد اور یونٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور ملیں گے اور ان کو یہ میسج جو ہے یہ دور دور تک پہنچتا رہے گا اور استفادہ ہوگا اس کا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ اور ہماری بڑی آرزو ہے کہ مسلمان ایک ہوں، ان میں یونٹی ہو، ان میں اتحاد ہو، ان میں یکجہتی ہو۔ تو آپ نے کہا نوٹ، جماعت عملاً ایک دوسرے کے کام آنے سے بنتی ہے، صرف قول کے اندر رہنے سے فرض اور حق پورا نہیں ہوتا۔
رہا، کیونکہ یہ سارے اس چیز کا تعلق قول سے ہے اور عمل اس سے مختلف چیز ہے۔ اگر آپ جماعت بنانی چاہتے ہیں، اور آپ بھی اکثر سوچا کرتے ہیں اور گھر میں بات بھی ہوتی ہے، تو قول سے، گفتگو سے کبھی نہیں ہوگی۔ دیکھیے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری نماز پڑھنے کا طریق ایک ہے، ہمارے قیامت کے اوپر اعتماد ایک جیسا ہے، لیکن اس کے باوجود یکجہتی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوچنے کی بات تھی۔ تو ایسی باتیں بابوں کے یہاں سے ملتی ہیں کہ جب تک ایک دوسرے کا دکھ درد نہیں سہو گے، ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانو گے کس کیفیت سے گزر رہا ہے، تو اس میں گفتگو کر دینے سے کام نہیں بنے گا۔ تو کہتے تھے نوٹ، جماعت عملاً ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے وجود میں آتی ہے، خالی قول کے ساتھ جماعت کی یکجہتی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو آپ عمل میں داخل ہوں گے تو پھر یہ کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ہم اب بھی یہ سوچتے کہ اگر ہم ایک کتاب، رسالہ، اخبار نکال دیں، اگر ہم ایک لیکچر دے دیں، اگر پروفیسر جا کے اسٹیج پہ کھڑا ہو کے ایک بات بتا دیں اور وہ اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں اتر جائے تو ان کے اندر یکجہتی، ایسا ہوتا نہیں، کبھی نہیں ہوا، دنیا کے خطے پہ ایسا نہیں ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قول کی اہمیت نہیں ہے، کہی جانے والی بات کی اہمیت نہیں ہے، یقیناً ہے، لیکن بابا جی فرماتے ہیں کہ نوٹ، قول ایک سواری ہے جو آپ کو عمل کے کنارے پر لے جاتی ہے۔ خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم قول کی سواری کو اختیار کرتے ہیں، اس کشتی میں بیٹھتے ہیں، چپو چلاتے ہیں، عمل کے کنارے پر پہنچتے ہیں، لیکن اس کشتی کو چھوڑتے نہیں، اسی کے اندر رہتے ہیں، وہ وہیں چکر کاٹتی رہتی ہے، عمل کا کنارہ سامنے رہتا ہے اور ہم اس کی طرف جان رہے ہیں۔ اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، آپ نوجوان ہیں، میرے ساتھ ہیں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ صرف کمیونیکیشن سے، صرف ڈائلاگ سے، صرف گفتگو سے بات بن جائے گی، کبھی نہیں بنتی، بن سکتی نہیں، کیونکہ انسان کا وجود، اس کی سائیکی، اس کا ہونا اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ میری بات سنے اور میرے دکھ درد میں شریک ہو۔ یہ جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آج کل کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ خود سوزیاں کر رہے ہیں، تو عام طور پہ ایک اچھا جرنلسٹ یہی کہتا ہے کہ چونکہ ملازمتیں نہیں مل رہی، بھوک ننگ بہت ہے، اس وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بات نہیں ہے، میں نہیں کے نیچے بالکل خط کشیدہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اس وقت آپ کے پاکستان کا نوجوان، خاص طور پہ ایک عام آدمی، اس کندھے کی تلاش میں ہے جس پر وہ اپنا سر رکھ کر اپنا دکھ بیان کر سکے، اور کوئی کندھا دینے کے لیے تیار نہیں، کسی کے پاس یہ وقت ہی نہیں۔ اگلے زمانے میں، ہمارے وقتوں میں یا ہمارے باپ دادا کے زمانے میں، دکھ سکھ کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، ان کے پاس اکنامکس کے اتنے مسائل اور اتنی پرابلمز نہیں ہوتی تھی۔ ولایت والوں نے یہ طریقہ نکالا کہ وہ دکھ سننے کے لیے فیس لیتے ہیں۔ یہ سائیکاٹرسٹ جو ہوتے ہیں، سائیکو تھراپسٹ جو ہوتے ہیں، یہ آپ سے $300 فی گھنٹہ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پرسوں پھر آ جانا، تم اپنے دکھ بیان کرو، مجھے پیسے دے دو۔ ہمارے یہاں بھی اب ایسے ادارے قائم ہو گئے ہیں، اگر آپ لاہور کی نہر کے کنارے جائیں تو 2-3 بورڈ آپ کو نظر آئیں گے ماہر نفسیات کے، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا دکھ بیان کرنا ہے تو $200 گھنٹہ مجھے دے دیں، دکھ اپنا بیان کر کے چلے جائیں۔ تو وہ بھی ایک تھراپی ہے، لیکن یہ پہلے زمانے میں ہمارے یہاں مفت اور عام ہوتی تھی، اب لوگ اتنے مصروف ہو گئے یا کسی وجہ سے اس میں پھنس گئے تو نہیں ہو سکے۔ تو جب تک عمل کے اندر آدمی داخل نہیں ہوگا، دوسرے آدمی کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ میرا کچھ لگتا ہے، میرا کچھ بھائی بند ہے۔ اگر آپ اس کو صرف تقریر کر کے چلے جائیں گے تو اس کی انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے گا، اور خطرہ یہ ہے کہ وہ ساری انفارمیشن سمیٹ کے ایک اگلے آدمی سے وہ بات کرنے لگ جائے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے ہمارے ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھے، بچوں کے جو بڑے کھٹاکھٹ فٹافٹ دینی باتیں، سوالوں کے جواب بڑی تیزی سے دیے جاتے ہیں، وہ انفارمیشن ہوتی ہے، اس کا ذات کے ساتھ یا اپنے وجود کے ساتھ یا اپنے سائیکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ہمیں منع کیا کہ آپ دیکھیے ایسے نہ کریں، رسالہ نہ چنائیں۔
تو چھوڑیں اس کام کو، کسی کے کام آ سکتے ہیں تو چھوٹا سا وہ کام کرنا۔ تو میں نے کہا جی اب کام، میں تو اتنا پڑھا لکھا آدمی، جب میں بہت نوجوان تھا سوٹ پہنتا تھا 3 پیس اور سونے کی پن لگاتا تھا ٹائی میں، میں نے کہا جی میں کسی کے کیا کام آ سکتا ہوں، میں تو ایک معزز آدمی ہوں، پروفیسر آدمی۔ کہنے لگے نہیں آپ یقیناً کام آ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی کیا؟ کہنے لگے یہاں اما جیو رہتی ہے، وہ قصابوں کی کچھ دکانیں تھیں، تو وہاں پر وہ مائی تھی، دائی کا کام کرتی تھی، تو اس کی بیٹی کی شادی ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہے اور اس کا جو منگیتر ہے، اما نے جو لڑکا چنا ہے وہ سگنیلر ہے۔ بتائیں بابا جی لفظ کہاں سے؟ سگنیلر وہ ہوتا ہے جو موسیقی کے اوپر گر 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 تار بابو، اور کہنے لگے کہ وہ سگنیلر ہے ڈاک بنگلے میں، ڈاک بنگلہ نہر کا بنگلہ۔ انگریز کے زمانے میں خواتین و حضرات یہاں ریل تار ڈاک کا انتظام بہت غضب کا تھا۔ جب یہ نہریں کھدی ہیں تو انہوں نے بڑے اعلیٰ درجے کے ان کے کنارے بنگلے بنوائے، ہیوج ٹریز والے بنگلے، ان میں فلمیں بھی بڑی شوٹ ہوتی نہیں، اعلیٰ درجے کی اس کے اندر بلڈنگیں ہوتی تھی۔ اب وہاں پر ایک آفس بھی ہوتا تھا جہاں پر سگنیلر کنیکٹر تھا دوسرے کنارے نہر کے، کہ اگر خدا نخواستہ نہر میں کوئی خرابی ہو، پانی روک نہ دے تو وہ خطرہ کٹ دیتے۔ تو سگنیلر کو وہ کچھ بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، 60 روپے تنخواہ والا سگنل تھا، تو وہ لڑکا بھی پسند کر لیا تھا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ تمہارے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہے، وہ سگنیلر کا ابا بوڑھا جھکی جو ہے وہ آ رہا ہے تحقیق و تفتیش کرنے کے لیے کہ لڑکی کتنا کام کرتی ہے، دن کو 4 پائیاں اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھتی ہے کہ نہیں، پھر شام کو بسترے بچھاتی، گھڑا پانی کا بھر کے لاتی ہے کہ نہیں، تو وہ یہاں رہے گا کچھ دن۔ تو وہ جو روٹی کھاتا ہے وہ گندم اور مکئی کا آٹا ملا کے کھاتا ہے۔ اب نخرہ دیکھیے اس کا۔ تو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم 10 سے پکا مکئی کا آٹا اپنی موٹر میں رکھ کر اما جیو کے پاس پہنچاؤ۔ میں نے کہا جی مجھے کوئی اچھا سا کام دیں لکھنے کا، یہ کیا؟ تو چنے مجھے کہہ لگے وہ اس لیے دینا ہے کہ ہم نے اس بابے کی عزت افزائی کرنی ہے اور ہماری بیٹی کی شادی ہے، اور جب تک ہم اس کو سلام نہیں کریں گے وہ جھکی آدمی تھے۔ تو میں نے کہا اچھا جی میں گیا، تو میں گیا، میں اس سے ملا بھی بابے سے، ان کا کہ خبردار اس کی بہت عزت کرنی ہے اور اس کو سلام کرنا ہے۔ میں نے کہا جی میں 2 مرتبہ کرنے کو تیار، لے آئے۔ جب میں لوٹ کے آیا اگلے دن تو کہنے لگے کہ وہ حقہ پیتا ہے۔ تو میں نے کیکر کی چھال جو ہے نا، کیکر کی چھال جو کیکر کے سکڑے کہتے ہیں، اس کا کوئلہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور وہ جو پرانے بابے حقہ تمباکو پینے والے ہیں اس میں آگ دھرتے ہیں نا، تو یہ سکڑے جو ہیں دیر سے لیے، میں نے کہا جی دفعہ کرو، ویسا چبا سا آدمی ہے، اس کی کیا کر لو؟ نہیں یہ نہیں کہنا، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔